بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صاحب کا سوال تھا اصل تو کہ بھئی یہ شریعت میں امیر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اور تقرر کس طرح سے عمل میں آتا ہے، اس کو کہیں سے بیان کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی مفصل تحریر ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، بہت تفصیل کے ساتھ میں حضرت نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت نے یہ گفتگو فرمائی ہے کہ کسی بھی شخص کو عہدے کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے۔ حدیثوں کے اندر وعید وارد ہوئی ہے، کوئی آدمی عہدے کا اگر طلبگار ہے تو اسے کیا کیا سزائیں ملیں گی اور پھر کیا اس کا نتیجہ ہوگا، وہ مختلف احادیث کے اندر وہ سب باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر ایک آدمی اگر عہدے کا طلبگار ہوتا ہے، خود سے امیر بننا چاہتا ہے، تو ایسے لوگ پھر کام بھی نہیں کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے تو انتشار ہی پیدا ہوتا ہے، کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد امیر کے اوصاف کو ذکر کیا گیا ہے، شرائط کو ذکر کیا گیا ہے کہ امیر جو بنے گا مسلمانوں کا، اس کے اندر کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، علم والا ہو، اور بعض صفات جو حضرت نے ذکر فرما رکھی ہیں جو انتہائی اہم ہے۔ یہ اسلام اور سیاسی نظریات کے نام سے کتاب ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی، اس کتاب کو دیکھنا چاہیے، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ تو بہرحال آج کل یہ جو لوگ عہدے کو طلب کرنے لگے ہیں، ہر آدمی امیر بنا پھر رہا ہے، ہر آدمی محتمم بنا پھر رہا ہے کسی ادارے کا، ہر آدمی اس کو عہدے کی طلب ہے، عہدے کا لالچ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی عہدہ ہاتھ میں آ جائے۔ تو ان سارے حضرات کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ شریعت میں اصل تو یہ ہے کہ آدمی خادم بن کر کام کر رہا ہو، اور کام بھی اسی وقت ہوتا ہے، اور کام باہمی مشورے سے ہو رہا ہو۔ شریعت میں جو باہمی مشورہ ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، کوئی بھی کام ہو رہا ہو باہمی مشورے سے جب ہوتا ہے تو بڑے فوائد اس کے نکل کر سامنے آتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر عنوان ہے امیر کا انتخاب اور تقرر، یہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ خیال ہے کہ یہاں جو مختلف تنظیموں کے عہدے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے متعلق گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں جو اصل گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، جو مسلمانوں کا امیر ہوگا، اس کو کیسے منتخب کیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ جو ہوگا اور مسلمانوں کا جو حکمراں بنے گا، تو اس کو جب ایسے منتخب کیا جائے گا تو دوسرا اگر کوئی کسی علاقے کا ذمہ دار ہے یا امیر ہے تو اس کا تقرر کرتے ہوئے تو بدرجہ اولیٰ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال حضرت نے لکھا ہے کہ پھر ان صفات اہلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اسلام کا حکم یہ ہے کہ امیر یا خلیفہ کا تقرر شورا کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اس اصول کے دو حصے ہیں، ایک کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی امیر مقرر کریں، یہ مسلمانوں پر واجب ہے، جیسے فقہ اور عقائد کی کتابوں میں نصب الامام سے جس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ یہ تقرر بطریق شورا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک امیر ہو، وہی خلیفہ حکمراں ہو مسلمانوں کا، لیکن کیسے ہونا چاہیے؟ ہو شورا کے واسطے سے ہونا چاہیے۔ جہاں تک نسب امام کا تعلق ہے اس کے بارے میں تمام فقہا اور اہل عقائد اس بات پر متفق ہیں کہ امام کا نسب کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت کے ذمہ واجب ہے کہ وہ کسی کو اپنا امام بنائے، ایسے شخص کو امام بنائے جو ان صفات کا حامل ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ نسب الامام ایک طرح سے فرض کفایہ ہوا۔ لیکن یہاں یہ فرق سمجھ لیجئے کہ نسب امام کا واجب ہونا اس کا تعلق اس حالت سے ہے جب مسلمانوں کا کوئی سربراہ نہ ہو، یعنی مسلمان بغیر کسی سربراہ کی زندگی گزار رہے ہوں، کوئی ان کا حاکم نہ ہو، کوئی ان کا سربراہ نہ ہو، اس وقت مسلمانوں میں سے کسی ایک کو امام بنانا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کا سربراہ بنا ہوا ہے، خاص زبردستی یا تغلظ سے بنا ہو، اور وہ امام صفات مطلوبہ کا حامل نہ ہو، جیسا کہ اس وقت اسلامی ممالک کے سربراہ موجود ہیں لیکن وہ ان صفات کے حامل نہیں ہیں جو سربراہ کے لیے مطلوب ہیں، تو اس وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ موجودہ سربراہ کو معزول کر کے کسی صحیح سربراہ کو لانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ دوسرا حصہ اس اصول کا یہ ہے کہ امام کو شورا کے طریقے پر منتخب کرنا ضروری ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص زبردستی امام بن بیٹھے یا دو چار لوگ بغیر اہل حل و عقد کے مشورے لیے ہوئے کسی کو خلیفہ بنا دے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ یہ خلافت شورا کے ذریعے ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل اولاً تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلافت کے شورا کے ذریعے منتخب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خلیفہ کی نامزدگی نہیں فرمائی، اور نامزدگی نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا انتخاب عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ اگر عام مسلمانوں کو انتخاب نہ کرنا ہو تو اگر عام مسلمانوں کو انتخاب نہ کرنا ہوتا تو آپ خود کسی کو نامزد فرما کر تشریف لے جاتے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا اس معاملے کو کہ وہ آپس کے مشورے سے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کریں۔ اور اس سے زیادہ سری دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ابو بکر اور ان کے بیٹے کو پیغام بھیجوں اور ان کو خلیفہ بنانے کی وصیت کر دوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے سوا کسی اور کو بنانے سے انکار فرمائیں گے اور مسلمان بھی کسی اور کو دفع کر دیں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ آپ نے خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیا۔ اس سے شیعہ حضرات کی بھی تردید ہو جاتی ہے نا، جو یہ کہا کرتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی ہی کو منتخب کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ آپ نے خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کی رائے پر چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ مسلمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے خود نامزد فرمانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ایک اور حدیث جس سے خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں شورا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، صحیح بخاری میں بہت تفصیل سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج کے موقع پر انہوں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر جو بیعت کر لی گئی وہ رواداری اور جلدی میں کر لی گئی تھی، اور اسی سے حضرت صدیق اکبر امام بن گئے، لہذا ہم بھی حضرت فاروق اعظم کی وفات کے موقع پر ایسا ہی کریں گے کہ جلدی سے اپنی مرضی کے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، تو وہ بھی اسی طریقے سے خلیفہ بن جائے گا جس طرح سے صدیق اکبر خلیفہ بنے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات فاروق اعظم سے ذکر کی کہ لوگوں میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو حضرت فاروق اعظم کو یہ سن کر تشویش ہوئی، اور شروع میں انہوں نے ارادہ کیا کہ اسی حج کے موقع پر میں کوئی خطبہ دوں اور اس غلط فہمی کو دور کر دوں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ حج کے موقع پر ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ ایک نازک اور اہم بات ہے، اگر آپ نے یہاں اس موضوع پر کوئی عمومی تقریر فرمائی تو نہ جانے کون اس کا کیا مطلب لے اور کس طرح آپ کی طرف منسوب کر کے اسے دوسروں تک پہنچائے، اس لیے مناسب ہے کہ جب وہ واپس مدینہ منورہ پہنچ جائیں تو وہاں وداعت فرمائیں، کیونکہ مدینہ منورہ مہاجرین و انصار کے مقتدر حضرات کا مرکز ہے، وہ آپ کی باتوں کو صحیح سمجھیں گے اور ان سے صحیح نتیجہ نکالیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کو یہ مشورہ درست معلوم ہوا، اور پھر آپ نے مدینہ منورہ جا کر وہ مشہور خطبہ دیا جو پورا صحیح بخاری میں آیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جمعے کے دن پہلے سے منتظر تھے کہ آج فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کسی خاص مسئلے پر گفتگو فرمائیں گے، چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آج بہت اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم نے خطبہ دیا اور اس میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، اور یہ فرمایا کہ یعنی مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، کوئی شخص اس کے دھوکے میں ہرگز نہ رہے کہ حضرت ابوبکر کی بیعت اچانک ہو گئی تھی، پھر وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ یاد رکھو وہ بیعت اسی طرح ضرور ہوئی تھی، یعنی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق تمام اہل حل و عقد کو مشورے کے لیے جمع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے ہی بیعت کر لی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا لیا، کیونکہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی طرف گردنیں اس طرح اٹھیں جیسے ابو بکر کی طرف اٹھی تھی۔ جو شخص کسی بھی شخص کے ہاتھ پر مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر بیعت کر لے گا تو نہ تو اس بیعت کرنے والے کی پیروی کی جائے اور نہ اس کی جو ایسے شخص کے پیچھے چلے، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو اس وقت حضرت ابو بکر ہم میں سب سے بہتر تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ثقیفہ بنو ساعدہ کے اجتماع کا پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح اچانک انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ انصار وہاں جمع ہو کر خلافت کے لیے کسی کا انتخاب کر رہے ہیں، اور پھر وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کس طرح وہاں پہنچے، اور چونکہ ایک طرف یہ اندیشہ تھا کہ اگر انصار نے کسی کو خلیفہ بنا لیا
تو اس سے امت میں انتشار پیدا ہوگا، اور دوسری طرف اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ساری امت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر متفق ہو جائے گی، کیونکہ وہ باتفاق ہم میں سب سے بہتر تھے، اس لیے ہم نے اسی وقت ان کی طرف بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ اور یہ واقعہ سنا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ پھر دہرایا کہ جو شخص کسی بھی شخص کے ہاتھ پر مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر بیعت کر لے گا تو نہ تو اس بیعت کرنے والے کی پیروی کی جائے اور نہ اس کی جو ایسے شخص کے پیچھے چلے، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ مروی ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات کو مشورے کے بغیر زبردستی چھینے تو اس کی بیعت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب دلائل اس بات کے واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ خلیفہ کے تقرر کے لیے شورا ضروری ہے۔ اب شورا کا کیا مطلب ہے، اس پر حضرت نے نیچے گفتگو فرما رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے آگے چل کر یہ بات ذکر فرمائی ہے تو یہ لکھا ہے کہ یہ تو نسب امام کا وہ طریقہ تھا جو متفق علیہ طور پر درست و معیاری طریقہ ہے، لیکن کسی امام کے نسب ہو جانے یا تسلیم کیے جانے کے دو طریقے اور بھی ہیں جن کو شرعاً معتبر قرار دیا گیا ہے، ایک استخلاف اور دوسرا استیلاء یا تقلب۔ ان دونوں پر بھی نظر ڈال لی جائے۔ نمبر استخلاف یا جانشینی۔ استخلاف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ شرعی طریقے پر امام بن گیا وہ اپنے جانے سے پہلے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین نامزد کر دے کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنے گا، میرے بعد یہ صاحب جو ہیں خلیفہ رہیں گے، جس کو آپ ولی عہد بنانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ ولی عہد کا لفظ بادشاہت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن خلافت کے نظام میں اس کا اصطلاحی لفظ استخلاف ہے، اور اسلام کے نظام سیاست میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو استخلاف کیا تھا، یعنی اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اور پیچھے گزر چکا ہے کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں ان کا استخلاف کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استخلاف جائز ہے، یہ بھی جائز ہے کہ آدمی اپنے بعد کسی کو نامزد کر دے، لیکن اس سلسلے میں 3 نقطے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلا نقطہ ہے کہ استخلاف صرف وراثت کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے والد صاحب تھے اب ان کا بیٹا ہی بنے گا، کسی دوسرے کو نہیں بنایا جا سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے امامت کا منصب طلب کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو عہد ہے وہ ظالمین اس کو نہیں پائیں گے۔ اور جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد کے لیے خلیفہ نامزد کیا تو لوگوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو نامزد نہیں کیا ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے، چنانچہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خلافت میں وراثت جاری نہیں ہو، خلافت میں وراثت جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ ہے کہ خلیفہ اگر اپنے بعد کسی کو نامزد کرنا چاہتا ہے تو اس پر شرعاً واجب ہے کہ وہ خلافت کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر شخص کا انتخاب کرے، اور یہ انتخاب بھی ذی رائے لوگوں کے مشورے سے ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اس صورت میں اگر کوئی خلیفہ اپنے رشتہ دار کو نامزد کرے تو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے ذاتی اوصاف کی بنا پر نامزد کرے، اور موضع تہمت سے بچنے کے لیے اس سے اجتناب ہی کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو خود ہی اعلان فرما دیا تھا کہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو نامزد نہیں کیا، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی تجویز پیش کی گئی تھی کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد فرما دیں، تو پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ نے انکار فرما دیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جن صاحب نے یہ تجویز دی تھی ان سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ما اردت اللہ بہذا، یعنی تم نے اس تجویز میں اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر نہیں رکھا ہے، تم اللہ کو نہیں چاہ رہے ہو اس میں، مجھے جو مشورہ دے رہے ہو کہ اپنے بیٹے کو میں نامزد کر دوں اپنے بعد۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو شہید ہوئے، اس لیے کسی نامزدگی کا موقع ہی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی تجویز کی گئی کہ وہ اپنے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنا دے، اور لوگوں نے پوچھا کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا
کہ میں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، تم اپنی بصیرت سے فیصلہ کرو۔ یہ شیعوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد انہوں نے بھی جو ہے منتخب کر دیا تھا۔ نیز فرمایا کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر جاؤں گا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ اسی طرح حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے اپنے بیٹے کسی رشتہ دار کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا۔ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انہوں نے یہ عمل اپنے خیال کے مطابق امت کی خیر خواہی سمجھ کر ہی کیا، کوئی بدنیتی مقصود نہیں تھی، جیسا کہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ پھر ابن خلدون کی عبارت نقل فرما رکھی ہے اور عبارتیں ذکر فرما رکھی ہیں جن میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا وہ یزید کو یہ سمجھتے تھے کہ اچھا آدمی ہے اور اچھی طرح سے حکومت چلا سکتا ہے، اس لیے میں اس کو نامزد کر رہا ہوں۔ تیسرا نقطہ یہ کہ اس اختلاف کی حیثیت کیا ہے، یعنی وہ بعد میں آنے والوں پر لازم ہے یا نہیں۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی خلیفہ مسلمانوں کا، کوئی حکمراں کسی کو اپنے بعد مقرر کر کے چلا گیا ہے کہ میرے بعد یہ حاکم ہوگا اور میرے بعد یہ امیر بنے گا، تو کیا بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں علماء سیاست شریعہ کا اختلاف ہے، اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو استخلاف کسی خلیفہ برحق نے کیا وہ بعد کے لوگوں پر لازم ہے، اس لیے کہ جب اس کے احکام اپنی زندگی میں نافذ اور واجب الاطاعت ہیں تو انہی احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ میرے بعد فلاں کو خلیفہ بناؤ، لہذا یہ حکم بھی واجب الاطاعت ہے۔ اور دوسرے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، استخلاف کی حیثیت محض ایک تجویز کی ہے، یہ خلیفہ کی طرف سے ایک تجویز ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ میرے بعد فلاں کو اپنا سربراہ بنانا، لیکن اس تجویز کو قبول کرنا یا رد کر دینا یہ امت کے عام اہل حل و عقد کا اختیار ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اگر وہ چاہیں تو اس تجویز کو برقرار رکھیں اور اگر چاہیں تو اس تجویز پر عمل نہ کریں۔ قاضی ابو یعلا نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں اسی موقف کو اختیار فرمایا اور فرماتے ہیں کہ ولی عہد کی امامت اس شخص کے مرنے کے بعد اس وقت کے اہل حل و عقد کے اختیار سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذکر کی گئی ہے۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کہ اس موقف کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کا انتخاب فرمایا تو صرف اتنا نہیں کیا کہ بس اپنی رائے سے نامزد کر کے تشریف لے گئے ہوں، بلکہ تاریخ تبری میں ہے کہ آپ نے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ پھر جب ان حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی رائے دی تو اس کے بعد تمام اہل حل و عقد کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس پر ان حضرات نے فرمایا کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تنہا اپنی رائے پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اہل حل و عقد کا اجتماع کر کے اس میں اپنی رائے بیان فرمائی، پھر اس کو نافذ فرمایا۔ اور اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نامزدگی کو لازم بھی سمجھا جائے تو آج کوئی شخص ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اب صحیح نقطہ نظر یہی ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ صحیح نقطہ نظر یہی ہے کہ استخلاف کی حیثیت ایک تجویز کی ہے اور اس تجویز پر اہل حل و عقد یا اہل شورا عمل کر بھی سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو رد بھی کر سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ جب استخلاف کرنے والا خلیفہ برحق تھا تو اس کا حکم جس طرح زندگی میں قابل اطاعت ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی قابل اطاعت رہنا چاہیے، تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی خلافت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے احکام واجب الاطاعت بھی نہیں رہتے۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما رکھا ہے، حضرت کی عبارت ہے۔ بہرحال ایک پانچواں طریقہ ہے استیلا، یعنی زبردستی سربراہ بن جانا۔ کوئی مسلمانوں کا حاکم اس طرح کا ہو کہ وہ زبردستی حاکم بن گیا ہو اور اس نے اقتدار زبردستی حاصل کر لیا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ تیسرا طریقہ جس سے کوئی شخص امیر بن سکتا ہے استیلا یا تغلب کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی مار دھاڑ کر کے کوئی شخص حاکم بن جائے۔ ایسے شخص کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کسی برحق سربراہ سے بغاوت کر کے امیر بنا ہے تو گناہ گار ہے، اور جب تک اس کا تسلط پوری طرح قائم نہ ہوا ہو وہ باغی ہے، اور اس کا راستہ روکنا بقدر استطاعت واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے۔
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر ایک گروہ نے دوسرے کے خلاف بغاوت کی ہو تو بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن جب اس کا تسلط مکمل طور پر قائم ہو جائے تو ایسا شخص بڑے سنگین گناہ کا مرتکب ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں بغاوت کے بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کے آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، جن میں سے ایک شخص کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص جو زبردستی کر کے مسلط ہو گیا ہو تاکہ جس کو اللہ تعالی نے ذلیل قرار دیا ہے اسے عزت دے، اور جسے اللہ نے عزت دی ہے اسے ذلیل کر دے۔ لیکن فقہاء کرام نے فرمایا کہ تسلط پوری طرح قائم ہونے کے بعد اس کی عمارت قائم ہو جاتی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس کے احکام بھی وہی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں جو ایک خلیفہ برحق کے احکام کی ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف تو جمہور علماء امت کا کہنا ہے کہ وہ مستحق عدل ہے، یعنی اس کو ہٹا دینا چاہیے، یعنی اگر اس کو پرامن طریقے سے معزول کرنا ممکن ہو تو اس کو معزول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کی تفصیل آگے عزل کے مسئلے میں انشاءاللہ آئے گی۔ لیکن دوسری طرف اس کے وہ احکام جو شریعت کے خلاف نہ ہو نافذ ہو جائیں گے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے گزری ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ امیر کی بات سنو اور مانو، اگرچہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو حکمراں بنا دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح ہو۔ اور اس حکم میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ اس کے وہ احکام جو شریعت کے خلاف نہ ہو اگر نافذ نہ مانے جائے تو زبردست لا قانونیت پھیل جائے گی اور زبردست انتشار برپا ہو جائے گا۔ آج کی دنیا میں بھی یہ بات مسلم ہے کہ حاکم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آئینی حاکم یعنی وہ حاکم جو قانونی طور پر حاکم بنا ہو، اور دوسرے حاکم بالفعل یعنی وہ حاکم جو عملی طور پر حاکم بن گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کسی شخص کی حکومت کو غاصب کی حکومت قرار دے دیا جائے یا اسے غیر دستوری حاکم قرار دے دیا جائے، تب بھی اس کے زمانے میں جو احکام جاری ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ سند جواز دی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے احکام کو اگر نافذ نہ مانا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس نے جس کو قاضی بنایا اس کا قاضی بنانا بھی درست نہیں، اور جب قاضی بنانا درست نہیں تو وہ قاضی بھی برحق نہیں، اور جب قاضی برحق نہیں تو اس کے فیصلے بھی نافذ نہیں، اور اس زمانے میں اس نے جو فیصلے کیے وہ فیصلے کالعدم سمجھے جائیں، اور اس طرح ایک ابتری کی فضا پیدا ہو جائے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ تغلب کی بنا پر بھی امامت منعقد ہو جاتی ہے، اگرچہ اس طریقے سے برسر اقتدار آنے والا گنہگار بھی ہے اور پرامن طریقے سے اسے معزول کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن جب تک وہ برسر اقتدار ہے اس کے وہ احکام جو شریعت کے خلاف نہ ہوں نافذ سمجھے جائیں گے۔ تو یہ حضرت نے طریقے بیان فرما رکھے ہیں کہ کس طرح سے ایک شخص امیر بن سکتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ بن سکتا ہے۔ تو اصل تو یہ احکامات مسلمانوں کے حکمران سے متعلق ہیں، جو حاکم ہوگا اس سے متعلق ہیں، لیکن ان احکامات کی روشنی میں ہم ان حضرات کے بارے میں جو کسی ادارے کے محتم بنتے ہیں، کسی ادارے کے ذمہ دار بنتے ہیں یا کسی جماعت کے امیر بنتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جو ہے ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہر بات جو ہے ان پر منطبق کر کے یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ اگر تم اس کی بات نہیں ماننے ہو تو پھر تم فلاں کی طرح ہو، فلاں کی طرح ہو، اور اگر کوئی حاکم کے خلاف نکل رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا جائے، یہ معاملہ کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔